یہ آنکھ نامحرم پر پڑھنے سے نجس ہو جاتی ہے، شہوت کی چیزوں کو دیکھنے سے نجس ہو جاتی ہے۔ دشمن نے اتنا ڈیٹا بنایا ہے، اتنا مٹیریل بنایا ہے، خوراک کہتے ہیں نا، جس طرح پیٹ کی خوراک ہے اسی طرح آنکھوں کی خوراک ہے، اسی طرح کانوں کی خوراک ہے۔ کانوں کی خوراک یہ گانے، آوازیں، نوحہ، قصیدہ، قرآن کی تلاوت، جتنی بھی وائس ہے یہ خوراک ہے کانوں کی۔ جتنی بھی تصویریں ہیں، پکچرز ہیں، موویز ہیں، ڈراماز ہیں، بکس ہیں، یہ ساری خوراک ہے آنکھوں کی۔ جس طرح کھانے پینے میں حرام خوراک بھی ہے، حلال خوراک بھی ہے، بکری کا گوشت بھی ہے، خنزیر کا گوشت بھی ہے۔ اب چوائس تیری ہے کہ تو کھاتا کیا ہے، جیسا کھائے گا ویسا بنے گا۔ اسی طرح جب تو انٹرنیٹ کے میدان میں، میڈیا کے میدان میں جاتا ہے، ہر طرح کی خوراک موجود ہے تمہاری آنکھوں کے لیے، دشمن نے اویلیبل کر کے رکھی ہے۔ اب یہ تیرا اختیار ہے۔ دیکھیے چیزیں کائنات میں، اصل کمال انسان کیا ہے؟ کمال انسان ہے سلیکشن۔ آپ سلیکٹ کیا کرتے ہو، یہ آپ کی اوقات ہے، یہ آپ کی قیمت ہے۔ جو آپ سلیکٹ کرتے ہو آپ کی قیمت ہے۔ گناہ کو سلیکٹ کیا، آپ کی قیمت وہی ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا۔ لیکن چار تصویریں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک بدکارہ خاتون کی تصویر ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک تصویر کسی خوبصورت باغ کی ہے، ایک تصویر حرم حسین کی ہے۔ اب اختیار آپ کا ہے کہ آپ کی آنکھیں کس تصویر پہ کلک کرتی ہیں، کس تصویر پہ آپ کی آنکھیں جا کے رک جاتی ہیں۔ اگر اندر صاف ہوگا، طاہر ہوگا، تو تصویر طہارت پہ جا کے رکے گی، لیکن اندر نجس ہوگا تو تصویر نجاست پہ جا کے رکے گی۔ اس لیے فرمایا پہلے اندر کو صاف کر تاکہ تمہاری سلیکشن بھی صاف ہو جائے۔ ہماری سلیکشن میں مسائل کیوں پیدا ہوتے؟ کیونکہ اندر نجس ہے۔ اب ظاہر ہے برائی برائی کو کھینچتی ہے، اچھائی اچھائی کو کھینچتی ہے۔ تو اگر وجود اندر سے اچھا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی اچھی چیزوں کی طرف کیا ہوتا جائے گا؟ اٹریکٹ ہوتا جائے گا۔ اور یہ وجود میلا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا اگر وجود میں شہوت کا غلبہ ہے، دیکھیے بخار کیوں ہوتا ہے آپ کو؟ کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ سردی یعنی گرمی کا موسم، ایک بندہ سردی سے پریشان ہوتا ہے، کمبل پہنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے وجود کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے نا، کسی چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے، اب اس کو سردی لگنے لگتی ہے۔ اسی طرح جس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہے یہ بھی ایک طرح کا بیمار ہے۔ بیمار آدمی کو صحیح چیز بھی پھیکی لگتی ہے کیونکہ بیمار ہے، اس کے سینسز صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے، اس کے دماغ کو صحیح میسج نہیں پہنچا رہے۔ اسی طرح جس جوان پر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ بیمار ہے، اس حالت میں اسے نہیں پتا لگتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو جس طرح جسم کی بیماریوں کا علاج ہے، ڈاکٹرز ہیں، اسی طرح شہوت کا بھی علاج ہے۔ بہترین علاج جو شہوت کا ہے کہ اے جوان جلد سے جلد انسان کیا کر لے؟ شادی کر لے۔ کہ فرمایا کہ اس کی نماز کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ جب زمین پر چلتا ہے تو اہل زمین جو اللہ کی روحانی مخلوق ہے اس بندے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اب اس کا وجود کیا ہو چکا ہے؟ صاف ہو چکا ہے۔ اب اس کی نگاہیں ہر طرف نہیں جاتی کیونکہ اب بیمار رہا ہی نہیں، یہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ 90% لوگ جو وقت پہ شادی کرتے ہیں وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، 90% لوگ۔ اور آپ ریشو نکالیں جو دیر سے جن لوگوں نے شادی کی ہے ان سے جوانی کے گناہ پوچھئے، وہ گناہوں میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ فطری تقاضوں کو جب تم پورا نہیں کرو گے، بھائی اس جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، شدت پیاس آپ کو لگی ہے، اگر آپ کو منرل واٹر نہیں مل رہی تو آپ سادہ پانی، اگر سادہ پانی اب میلا پانی بھی نہ، اگر پیاس سے مر رہے آپ گندے سے گندا پانی پیو گے تاکہ اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ تو آپ کیوں اپنے بچوں کے لیے صاف پانی پرووائڈ نہیں کرتے؟ کیوں اپنے بچوں کے لیے اچھی غذا پرووائڈ نہیں کرتے؟ اور اگر تم وقت پہ اس بچے کی غذا کو پرووائڈ نہیں کرو گے، دشمن نے کئی کھانے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں اس کی شہوت کو بجھانے کے لیے، حرام کے راستے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں۔ ان کی دکانیں چلتی ہی تب ہیں جب یہ جوان شہوت میں رہے۔ یہ فلمیں، یہ انٹرٹینمنٹ، یہ گندی چیزیں کب بکتی ہیں؟ اگر ڈیمانڈ ہی نہ ہو تو بکے۔ ہم بڑھاس دیتے ہیں معاشرے میں شیطان کو، ہم اس کی ڈیمانڈ کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ موویز بناتا ہے، کریشن کرتا ہے، اس کے لیے خوراک بناتا ہے، اسے پتا ہے کہ معاشرے میں اس خوراک کی ضرورت ہے، میرے خریدار موجود ہیں،
تو جب امام زمانہ کا نظام ہوگا مولا ڈیمانڈ ہی ختم کر دیں گے. جب ڈیمانڈ ختم ہوئی تو پھر کارخانے بنائیں گے کیوں جبکہ کوئی خریدار ہی نہیں ہے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دیکھو اس کے وجود میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، فوراً اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرو. اگر پورا نہیں کرو گے تو فرمایا وہ حضرت یوسف بھی ہوں تو فرماتے ہیں الا ما رحم ربی ان نفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس امارہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. صرف وہی بچتا ہے جس پر خدا رحم کرتا ہے. یوسف جیسا نبی کہے کہ اگر خدا مجھ پر رحم نہ کرتا. تو عزیزان محترم یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنی آنکھوں کو پاک کرے گا. دیکھے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، لاکھوں گھر تباہ و برباد ہو گئے، جوانوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں، غلط چیزوں میں پڑ گئے. عجیب انسان ہے کہ بیٹے کو یونیورسٹی تو بھیجتا ہے، آپ پیٹرول پمپ پہ 10 منٹ کے لیے بھی گاڑی کھڑی کرو تو پیٹرول پمپ والے کہتے ہیں سگریٹ نہیں جلانی. آپ بولو نہیں میں گاڑی کے اندر ہوں یہاں آگ نہیں کا، نہیں، کیونکہ یہ وہ مادہ ہے، مٹیریل ہے، اگر اس کو چنگاری بھی لگ گئی تو یہ جل جائے گا. لہذا ہم رسک نہیں لے سکتے، چاہے آپ گاڑی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ رسک ہے. 0.5% بھی رسک ہے کہ یہاں پر آگ لگ سکتی ہے، لہذا سگریٹ نہ جلاؤ. اور مولا فرماتے ہیں جس ماحول میں ایک مرد اور ایک خاتون ہو، وہ چاہے مسجد کا ماحول ہو، جلوس کا ماحول ہو، یونیورسٹی کا ماحول ہو، اسکول کا ماحول ہو، آپ کے جاب کا ماحول ہو، کوئی بھی ماحول ہو جہاں پہ مرد اور عورت ہے، فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے. نہ خود پہ اعتبار کرنا نہ کسی اور پہ اعتبار کرنا. یہ نفس نہ مولوی کو جانتا ہے، نہ بوڑھے کو جانتا ہے، نہ جوان کو جانتا ہے، ہر کسی کے اندر ہے. بڑے سے بڑے عابد اس کے دھوکے میں آ گئے، بڑے سے بڑے عالم اس کے دھوکے میں آ گئے، کیونکہ جس نے اس کو تھوڑی سی چھوٹ دے دی اور اس کے جھانسے میں آ گیا وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. گمراہی کے لیے وقت نہیں لگتا، لمحے ہوتے ہیں. ایک لمحہ انسان کو تباہ کرتا ہے اور ایک لمحہ انسان کو حر بناتا ہے. تو اصل ہے کہ بچوں کو یہ سکھاؤ کہ بیٹا جس چیز کو سلیکٹ کر رہے ہو وہ تمہاری اوقات ہے، وہ تمہاری قیمت ہے، اور تم اتنے سستے نہیں ہو کہ خود کو شیطان کے آگے بیچ لو. اپنا خریدار شیطان کو نہیں بناؤ، تیرا ایک اور بھی خریدار ہے جس کا نام امام زمانہ ہے. تو خود کو اللہم صلی علی محمد. کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جو ہم ممبر سے بتا نہیں سکتے.